حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص دا جنازہ آیا اور گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ اس دا جنازہ ادا فرماؤ. تو محبوب خدا دی عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی دا بھی جنازہ پڑھان تو پہلے آپ اس بات دا معلوم کرتے ہوں سن کہ اس بندے نے دنیا تے کسی دا قرضہ تے نہیں سی دینا. سمجھ رہے ہو سارے گل بھی کسی دا حق تے نہیں رہ گئے دیتے. جے تے معلوم ہو جانا کہ انہیں قرضہ دینا سی تے پھر اللہ دے نبی اس بندے دا جنازہ نہیں سی پڑھاندے. حالانکہ آپ رحمت للعالمین نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم اللہ، لیکن قلب مبارکہ چ محبت اتنی سی امت دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب امت واسطے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. حالانکہ ساری زندگی امت دے واسطے بخشش دیا دعاواں منگیا، لیکن قرضے جس بندے نے کسی دا دینا ہوندا سی تو اسی طرح اگر ادا کر تو بغیر فوت ہو جاندہ سی تو محبوب خدا اس دا جنازہ نہیں سی پڑھا دے. اگر آپ ایک کام کر دے جنازہ پڑھا دے تو پھر قیامت تک یہ ریت ٹوڑ پانی سی بھی کسی دا حق دیو یا نہ دیو خیر صلی ہے. تو اس واسطے اللہ دے رسول اپنی رحم ان دے واسطے جنازے دی دعا نہیں سی پڑھتے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ذمہ 4 درہم ہے جن کو یہ ادا کرنے کے بغیر ہی فوت ہو گیا ہے. کہ رسول اللہ نے فرمایا پھر تسی اس دا نماز جنازہ پڑھو، جرا اپنا قرضہ ادا کرن تو بغیر ہی مر گیا، میں اس دی نماز جنازہ نہیں پڑھا گا. اچھا اللہ دے نبی نے فرمایا تو جبرائیل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی بقرئک السلام ویقول باستا جبرائیل علیہ السلام بصورت وادی دینہ قم الفصل فانہ مغفور لہ ومن صلی علی جنازتہ غفر اللہ لہ. یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جبرائیل امین نو اس شخص دی شکل و صورت بنا کے بھیجا ہے کہ وہ اس بندے دی شکل صورت میں چاہے نے اور انہاں دا قرضہ آ کے ادا کر چھڑیا ہے. لہذا میرے محبوب تسی کھڑے ہو ان دی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ بندہ بخش دیتا گیا ہے. قم فصلہ فإنہ مغفور لہ. یا رسول اللہ کھڑے ہو مغفور لہ، یہ بندہ بخشیا گیا ہے. ومن صلی علی جنازتہ غفر اللہ لہ، ان دی نماز جنازہ ادا کرو. جدو یہ پیغام پہنچا تو اللہ دے محبوب نے فرمایا یا جبرائیل من این لہ ہذہ الکرامت، اے جبرائیل بندہ تو فوت ہو گیا اور ان دی فوت ہون تو بعد تسی فرشتیاں دے سردار نوری بند شخص ہستی اس بندے دے روپ اور شکل دے وچ آ کے دا قرضہ ادا کرتا ہے. اس بندے نو آئین لہو حاضر کرامت، اے شرف بزرگی کس کام تو لبی ہے. اس بندے نو ایک کرامت بزرگی شرف ایڈی عزت ایک کیویں ملی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا یا رسول اللہ اس نو ایک کرامت اور بزرگی صرف اس واسطے ملی ہے کہ ہر دن بندہ 100 واری سورہ قل هو اللہ احد پڑھدا ہوندا سی. وج گج کے کہو نا سبحان اللہ. لٹلی آپ تائیں سبحان اللہ کہنے کیونکہ اسی پڑھنی کوئی نہیں. جنہیں پڑھنی ہوئے وہ دب کے کہندا کیونکہ انہوں خوشی ہوندی بھی ہے کام کرنا ہے میں کر رہا ہوں. تھوڑا جا پیار محبت بھی ہونا چاہیے نا. تو جبرائیل نے عرض کیتا یا رسول اللہ کرامت انہوں سورہ توحید دی وجہ تو ملی، سورہ اخلاص دی وجہ تو پڑھی کیونکہ انہوں اس سورت نال بڑی محبت سی. ان دے وچ اللہ پاک دی تعریف، اس دی توحید، اس دی ثنا بیان ہوئی. اے بندہ اللہ پاک دی تعریف بڑی سورہ اخلاص محبت نال پڑھدا سی. اے دنیا دے پڑھدا سی کہ میرا رب بے نیاز ہے، سمجھ ہے. ان دے فوت ہون تو بعد اللہ تعالیٰ نے ان دی آخرت سنوار چھڑی. تو میرے بھائیو دوستو سارے کوشش کرو قرآن پاک گھراں دے وچ موجود ہے، ترجمے دے نال پڑھیا کرو، ترجمے دے نال سمجھیا کرو.
ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ। تو اتنا سمجھن دا بہترین حال یہ ہے کہ اسی انہوں ترجمے دے نال پڑھیے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے کلام دی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا اس واقعے تو